قول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له. لا شريك له ولا ند له ولا معين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج 22ویں شب ہے، ہماری آپ کی سالانہ ملاقات 22ویں شب کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ملاقات میں مجھے بھی آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہماری ملاقاتیں للہیت پر مبنی ہوں، اللہ کی محبت کے خاطر ہوں، تاکہ ہماری ملاقات، ہماری محبت، ہمارا ملنا، ہمارا جلنا اور یہ ہماری مجلسیں، ہماری نشستیں
ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوں اور جنت میں اکٹھے ہونے کا سبب بھی ہوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے حوالے سے موضوع رکھیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ اور یہ منزل من اللہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں۔ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تم اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، گویا کہ تم اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ یہ وہ رسی ہے جس کے دو کنارے ہیں، دو طرف ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ایک کنارہ، ایک سرا، ایک طرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسرا کنارہ، دوسرا سرا اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید سے چمٹ جاؤ، اس قرآن مجید سے چمٹ جاؤ۔ اگر تم اس قرآن مجید کو چمٹو گے، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، تو یقینی دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں نہ ہلاک کر سکے گی اور نہ ہی گمراہ کر سکے گی۔ یہ اللہ کے محبوب، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نبی علیہ السلام اللہ کے قرآن کی لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے اور اس کی تلاوت کا حکم بھی دیتے، اور محبوب کا یہ عالم تھا کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب ہی نہیں دیتے تھے بلکہ محبوب نے عملی نمونہ پیش کیا، خود عمل کر کے دکھائے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، امید ہے کہ آپ کا عمل بھی ہوگا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن مجید سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، آپ کو اس قرآن سے اتنا لگاؤ تھا کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو محبوب اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے، سینے میں بسانے کے لیے، سینے میں سجانے کے لیے اس قرآن مجید کی تلاوت جلدی جلدی کر رہے تھے کہ کہیں کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی زیر و زبر، کوئی نقطے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ میں اپنے سینے میں اس پورے قرآن کو ہو بہو اسی طرح جیسے اللہ نے نازل کیا ہے اس کو سینے میں محفوظ کروں۔
رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اپنے نبی کے اس ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے، چونکہ آپ اس قرآن مجید کے ذوق اور شوق میں قرآن مجید کی تلاوت میں جلدی کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں سے یہ حکم جاری فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن مجید کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، آرام آرام سے پڑھیے، جلدی تلاوت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس قرآن کی تلاوت جلدی کیوں کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، کوئی چیز، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے۔ ہم جانتے ہیں محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جہاں تک اس کو جمع کرنے کی بات ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اللہ کہتا ہے وہ ہمارا کام، آپ بس پڑھتے جائیں، مزے لیتے جائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو پڑھا۔ میں اور آپ بڑے بد نصیب ہیں، آپ لوگوں میں خوش نصیب بھی ہوں گے لوگ، اللہ کرے ہوں، یقین ہے انشاءاللہ، لیکن اکثریت ہم مسلمانوں کی بد نصیب ہے، جس میں بھی شامل ہوں، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس کلام کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے بڑی ناانصافی کی ہے۔ ہم دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے کتاب قرآن مجید کی باری آتی ہے، ہمیں کوسوں دور دیکھا جاتا ہے۔ سارا سال میں نے اور آپ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اللہ کی کتاب کو نہیں اٹھایا، نہیں پڑھا، راتیں گزرتی گئیں، دن بھی گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ آیا، آج 21 روزے گزر چکے ہیں اور 22ویں شب ہے۔ اس 22 دنوں میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اس 22 دنوں میں، 21 اور 22 دنوں میں نے اور آپ نے اس قرآن کے ساتھ کتنی وفا کی ہے؟ اس قرآن کو کتنا پڑھا؟ کتنے سپارے پڑھے؟ سپارے چھوڑیے، کتنے رکوع پڑھے؟ بہت سے ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ رمضان آیا، سپارے بڑے دور کی بات ہے کہ قرآن مجید کے چند رکوع بھی میں نے اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھے۔ اور پیغمبر کا عالم، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی کیفیت کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو آخری سال تھا، دنیا سے جانے کا وقت جب قریب آ رہا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرض نمازوں میں بھی قرآن پڑھتے تھے، دن کے اجالوں میں بھی آپ نے قرآن پڑھا، رات کی تاریکیوں میں بھی قرآن پڑھا، اور عالم یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں جبریل امین اللہ کے محبوب کے پاس صرف اس لیے آتے تھے کہ قرآن کا دور کیا جائے۔ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا اللہ کے محبوب جبریل کے ساتھ اور جبریل اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن آخری سال جبریل آئے ہیں آسمانوں سے اور 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 قرآن مجید ختم کیے۔
اور یہ تو وہ تھا نا کہ جو جبریل کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا، وہ الگ ہے کہ جو جبریل سے ہٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائیوں میں قرآن پڑھا، خلوتوں میں قرآن پڑھا ہے، جلوتوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن پڑھا، حضر میں پڑھا، سفر میں پڑھا، محبوب نے فرض نمازوں میں پڑھا، رات کی تاریکیوں میں قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد میں، تراویح کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، وہ الگ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، کتنا محبوب نے قرآن پڑھا، کتنی اللہ کے رسول علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ آپ کے ذوق کا عالم یہاں سے دیکھیے کہ محبوب کے پیروں میں جب ورم آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول کو کہنے والوں نے ازواج مطہرات میں سے، صحابہ صحابیات میں سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے پیر سوج گئے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم ہے، آپ اللہ اکبر اتنا لمبا قیام کرتے کیوں؟ وجہ، معاملہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مجھ پر اتنی مہربانیاں، کرم نوازیاں ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا اب بھی شکر ادا نہ کروں؟ میں اللہ کا اب بھی شکر ادا نہ کروں کہ اللہ کی مجھ پر اتنی مہربانیاں، رب العالمین کی مجھ پر اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ اکبر، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ محبوب نے قرآن پڑھا، وہ مشہور بات کہ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے صحابہ کو قیام کرانے کے لیے آئے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، کائنات کے امام، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے ساتھ 23 رمضان 22 رمضان تک اللہ کے محبوب کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، 22 دن تک محبوب کے ساتھ روزے رکھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں 22 رمضان المبارک اور 23 تک قیام نہیں کروایا تھا، تراویح کی نماز نہیں ادا کی کروائی تھی باجماعت، ہم اکیلے تنہا خلوتوں میں، تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اللہ اکبر، الگ الگ اجتماعی نمازیں ہو رہی تھی ہماری، لیکن ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ قیام کی، اللہ کے رسول کے ساتھ روزے تو رکھے تھے لیکن محبوب کے ساتھ ہم نے قیام نہیں کیا تھا، اور محبوب نے قیام نہیں چھوڑا کبھی بھی۔ رات کا قیام جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے وہ نہیں چھوڑی اپنی زندگی میں۔ قیام رمضان، قیام اللیل، تہجد کی نماز، تراویح جسے کہا جاتا ہے، یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں، ایک ہی نماز کے۔ آپ پورا ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھیں، کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے تراویح 22 اور 23 رکعتیں پڑھی ہوں اور محبوب نے تہجد کی الگ 8 اور 3 وتر 11 رکعتیں پڑھی ہوں۔ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 23 دن تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ اکبر، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، لیکن محبوب نے ہمیں قیام نہیں کروایا۔ لیکن جب 23ویں شب آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور اللہ کے محبوب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، قیام رمضان ادا کرواتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، قیام رمضان ادا کیا، اور محبوب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ محبوب کا انداز، اللہ کے رسول کی ساری اداؤں سے اللہ محبت کرتا ہے، محبوب کی ساری اداؤں سے اللہ پیار کرتا ہے، ساری ادائیں پسند ہیں،
کوئی بھی اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ایسی ادا نہیں ہے کہ جو اللہ کو محبوب نہ ہو۔ ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کی ادا ہے، اور رب العالمین انہیں پسند کرتا ہے۔ ان ساری اداؤں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ادا ہے جو اللہ توجہ سے نبی علیہ السلام کی اس ادا کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ادا ہے کہ جس وقت میں خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت لہجے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اسلاف کو دیکھیے، عقل حیران ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ پورے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اللہ اکبر کائنات کے امام کی احادیث کو جمع کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے میں مصروف ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، امام مالک دفاتر، کاپی، قلم، پین، رجسٹر وہ سب کے سب بند کر کے ایک طرف رکھ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اب چونکہ رمضان اللہ کے قرآن کا مہینہ ہے، اب میں نے اگر کسی کو وقت دینا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کو دینا ہے۔ رمضان میں اللہ کا قرآن پڑھ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رب العالمین فرماتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، رب العالمین نے اس رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب رب العالمین فرماتا ہے ہدی للعالمین ہدی للمتقین۔ رب العالمین فرماتا ہے ہدی للناس، اس قرآن کو اللہ نے دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب بنایا ہے، غیروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ رب العالمین نے اس قرآن کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ جو بھی قرآن پڑھے گا، جو بھی قرآن مجید پر غور و فکر کرے گا، رب العالمین اس کی زندگی میں اسلامی انقلاب کو پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نجاشی بادشاہ نے اس قرآن کو سنا، اس کے حواریوں نے سنا، جنات نے سنا، اللہ اکبر، غیر مسلموں نے سنا، مشرکین کے سامنے اس قرآن کو پڑھا گیا۔ نجاشی کی، اس کے حواریوں کی کیفیت یہ تھی، رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ اکبر۔ نجاشی کے سامنے قرآن پڑھا گیا، حواریوں کے سامنے قرآن پڑھا گیا، ان کی آنکھوں سے اللہ کہتا ہے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار وہ رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر ان کے سامنے حق آیا، اللہ اکبر، حق ان کے سامنے آیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔
رب العالمین ہم اس کتاب پر ایمان لاتے گئے، اس کتاب کو نازل کرنے والے پر ایمان لاتے گئے، جس پر تو نے اس کتاب کو نازل کیا مقصد تو یہی ہے اللہ تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کتاب تو اتنی عظیم ہے، جب کوئی دل کی گہرائیوں سے اس کتاب کو پڑھتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، اس کی زندگی میں اسلامی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ جنات کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا، اللہ نے قرآن میں وہ بھی منظر کشی فرمائی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ وہ جب قرآن سنتے ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ایسی کتاب سنی ہے، ایسا کلام سنا ہے، ایسے قرآن کی تلاوت ہم نے سنی ہے کہ جس نے ہمیں تعجب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور پھر حیران کن بات آگے یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ تو ایسی کتاب ہے کہ یہدی الی الرشد، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنے والی کتاب ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یقینی وہ اپنی زندگیاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں جنات گزار رہے تھے، غیروں کی پرستش کرتے بھی تھے اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتاب اللہ کے قرآن کو سنا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج سے پہلے ہماری پیشانیاں در در پہ جھکتی رہی ہے، لیکن ہم نے چونکہ قرآن سنا ہے، قرآن نے ہمیں عقیدہ یہ بتایا ہے، آج سے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ قرآن اتنا اثر رکھتا ہے، اتنا اثر۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں قرآن پڑھا، سننے والوں میں مؤمنین ہیں، سننے والوں میں جنات بھی ہیں، سننے والوں میں مشرکین ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنا خوبصورت انداز اللہ کے رسول کائنات کے امام کا کہ وہ ادا، وہ انداز، وہ اللہ اکبر، وہ تلاوت اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جنات میں، مسلمانوں میں، غیر مسلمین کے اندر یعنی مشرکوں کے اندر اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے۔ مشہور بات ہے کہ محبوب علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا ذکر ہے، سورہ نجم کے اندر اللہ اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ آسمانی سفر کا رب العزت نے ذکر کیا، پیارے محبوب کو آسمان کی بلندیوں پر لے جایا۔ نبی علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ محبوب تلاوت کرے، لوگوں کے دلوں میں اثر نہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام اس قرآن کو پڑھے۔ یہ محبوب نے قرآن ہی تو لوگوں کے سامنے پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پتھر دل جو ہے موم ہو جایا کرتے تھے۔ نجاشی کے سامنے نبی کے صحابہ نے قرآن پڑھا۔ نجاشی جو ہے وہ دین کو، اسلام کو، اللہ رسول کو قبول کرنے پر اللہ اکبر آمادہ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ جنات کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، باطل معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جنات۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، آج ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے ہیں، ان کا نام حضرت طفیل ہے، مکہ کے اندر آج سے پہلے بھی داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، بڑی عظیم صفات کے مالک ہے۔ جب مکہ کی سرزمین پر حضرت طفیل داخل ہوئے تو اہل مکہ نے انہیں کہا کہ آج سے پہلے بھی آئے ہو اور ابھی آئے ہو، مطاف میں جاؤ گے، بیت اللہ کی زیارت کرو گے، اب حالات پہلے سے کچھ مختلف ہیں۔ پہلے تم جاتے تھے
ایرے غیرے کے نام پر نظر اور نیاز کر کے واپس اپنی جگہوں پر پلٹ جاتے تھے، لیکن اب حالت جو ہے وہ کچھ اور ہو چکی ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا وہاں پر محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، اگر وہ تمہیں ملے تو ان کی بات کو سننا نہیں، غور نہیں کرنا، توجہ تم نے نہیں دینی۔ اتنا ڈرا دیا حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت طفیل کو 2 روئی کے پھوئے دے کر ان کو دیے اور کہا کہ جب تم مطاف میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤ گے، ایرے غیرے کے نام پر نظر و نیاز کے لیے جاؤ گے، یہ روئی کے پھوئے اپنے کانوں میں لے لینا، نہ دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کوئی شخص تمہیں ملے گا، مت سننا تم نے اس کی بات کو۔ ٹھیک، شاید وہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جاتا اور اپنے ایرے غیرے پر چڑھاوے چڑھا کر واپس چلا جاتا، لیکن جب رب ہدایت دینے پر آتا ہے نا تو اللہ اکبر، کبھی کبھی حق والوں سے نہیں، کبھی کبھی باطل کا بھی حصہ اس میں شامل کر لیتا ہے۔ اتنا ڈرایا تھا، اگرچہ وہ طفیل جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ طفیل اللہ اکبر اپنے رسم، اپنے رواج، اپنے طور طریقوں پر اللہ اکبر حرم میں تو داخل ہو چکا ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اپنے نذرانے، اپنے چڑھاوے اور اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہے۔ خیال آیا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس سے مجھے منع کیا گیا، جس کو سننے سے منع کیا، جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جادوگر ہے، اس کی جادوگری اور ایک پر چل جاتی ہے، دیکھو ان کی باتوں کو تم نے سننا نہیں، اگر سن بھی لو تو اس پر توجہ نہیں دینی۔ اللہ اکبر، اب نگاہیں اپنا عمل اور اپنا طواف کر رہا ہے، لیکن نگاہیں اس کی تلاش کر رہی ہے کہ اس اللہ اکبر مطاف میں وہ کون سا شخص ہے کہ مجھے ڈرایا گیا، مجھے دھمکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، نظر پڑتی ہے، بڑا بانور چہرہ، بڑا منور چہرہ، اللہ اکبر، بڑا چمکتا دمکتا چہرہ، اللہ اکبر، بیت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ دل میں خیال آیا اتنا پر نور چہرہ ہے، لوگ تو مجھے ڈرا رہے تھے، مجھے دھمکا رہے تھے، چلو میں دیکھوں تو صحیح، کچھ گفتگو تو کرو۔ اللہ کے رسول کے قریب ڈرتا ڈرتا حضرت طفیل جو گئے وہ پہنچ جاتے گئے اور جا کر کہتے گئے میرے کانوں میں روئی کے پھوئے لوگوں نے ڈلوا دیے تھے اور آپ کو دیکھنے سے اور آپ کو سننے سے منع کیا تھا، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مکہ والے پہلے خوف زدہ نہیں تھے لیکن آج مجھے بڑے خوف زدہ نظر آ رہے ہیں۔ اے محمد علیہ السلام، آپ کی دعوت کیا ہے؟ وہ کون سا میسیج ہے؟ وہ کون سا کلام ہے کہ جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور طفیل کو سناتے گئے، فرماتے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کائنات کے امام سورہ اخلاص سناتے ہیں، کیا معنی ہے؟ اور قل شریف کے ورد کرنے والوں، ان قلوں کے ذریعے اپنے مردوں کو بخشوانے کی نیتیں کرنے والوں، ہزاروں مرتبہ تم نے قل کی تلاوت کی ہے، لاکھوں ورد کیے گئے، لیکن کبھی قل هو اللہ احد پر غور کر لو۔ حضرت طفیل نے اللہ کے نبی کی زبانی صرف ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سنا تھا اور سورت نے طفیل کی زندگی میں اسلامی انقلاب پیدا کر دیا۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت سنی تھی، طفیل کی زندگی میں اسلامی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے سورہ اخلاص سنتا ہے، عقل حیران ہوتی ہے۔ پہلا جملہ رب العزت نے یہ کہا
قل اے میرے نبی دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ اکبر، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری دنیا میں کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کو سنتے، اسلام قبول کر لیا، نبی پر ایمان لے کر آئے، لوگ بھی حیران ہے، یہ محمد جب قرآن پڑھتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو جاتا تو دشمنی میں ہے لیکن اس کا دوست بن کر جو ہے وہ پلٹتا ہے۔ علاج کرنے کے لیے گئے تھے نا، حلیم الطبع انسان تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاج کے لیے اس کو بلایا گیا، لیکن نبی علیہ السلام کی معمولی سی محفل ملتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا علاج کر کے یہ آئے گا، لیکن پیارے محبوب کے پاس سے ملاقات کے بعد جب پلٹتا ہے، اللہ اکبر، وہ پلٹتا ہوا یہ کہتا ہوا جاتا ہے، میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہے، بڑے بڑے لوگوں کا علاج کیا ہے، آج اس محمد کا بھی علاج کرنے کے لیے گیا تھا، اور دنیا والوں، مکہ والوں، خدا کی قسم جو میں نے محمد سے سنا ہے، اگر تم بھی نجات چاہتے ہو تو اس کی باتوں کو سن کر اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں درد تھا، اللہ نے نبی کی زبان پہ تاثیر پیدا کر دی تھی۔ میں اور آپ درد نہیں رکھتے، اسی لیے میری اور آپ کی زبان پہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی، رسم رواج، قصے کہانیاں زبان کے اور کانوں کے چسکے کے لیے، اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، یا محفل کے اندر کھانوں کی محفلوں کو سجانے کے لیے، بس صرف اور صرف میری اور آپ کی نیت یہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے میری اور آپ نیت، میں اور آپ نیت کر کے آئیں گے، دیکھیں تو صحیح کتنا یہ قرآن پر اثر ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے، صحابی رسول ہیں، محمد علیہ السلام کے صحابی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد علیہ السلام ہمیں رمضان کے اندر قیام کروانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں قیام کروایا، کتنا قیام ہوگا محبوب کا؟ آپ نے آج بھی حافظ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بولیں، دل سے کہیں، پتہ نہیں حافظ صاحب یہاں موجود ہیں یا نہیں، کنہوں نے پڑھائی ہے تلاوت، چلے گئے، اور کسی کی غیر موجودگی میں اگر میں اور آپ اس کے حق میں دعا کریں گے نا تو فرشتے کہیں گے اللہ اکبر، اس کو تو ملے گا لیکن اللہ پہلے اسے عطا فرما دے، اور ہماری زبانیں بند رہیں، اللہ اسے تو دے دے گا لیکن میں اور آپ محروم ہو جائیں گے۔ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، کتنا وقت قیام کروایا؟ 45 منٹ، 45 منٹ نا، اگر کچھ سپارے کچھ زیادہ پڑے ہوں گے کسی دنوں میں حافظ صاحب نے 50 منٹ، 55 منٹ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ پڑھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے، ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں رات کا قیام کروایا، قیام کا، نماز کا، رات کی نماز کا مقصد رکوع اور سجود اگرچہ ہوا کرتے تھے لیکن اصل مقصد رات کے قیام میں قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا
اصل قرآن مجید کی تلاوت مقصود ہے۔ یقینی اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی کی یہ ادا، اپنے نبی کی یہ ادا بھی اللہ کو پسند آئی۔ رات کی تاریکی آ گئے، رب العالمین نے دیکھا میرے نبی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے گئے، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ ادا بھی بڑی پسند آئی۔ عابد ساری رات عبادت کرے، عالم سو کر اپنا وقت گزار دے، پوری رات عبادت کر کے عابد اللہ اکبر سونے والے عالم کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے نبی، سارے علماء اللہ اکبر میرے اور آپ کے نبی پر قربان، اللہ نے اپنے آخری نبی کو کیا مقام دیا ہوگا؟ یہ ادا اللہ کو اپنے نبی کی پسند آئی کہ اللہ کے رسول نے چادر اور کمبل اوڑھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اے نبی چادر اتار دیجئے، کمبل ایک طرف رکھ دیجئے، اپنے بستر سے باہر تشریف لے آئیں۔ قم اللیل الا قلیلا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام شروع کر دیجئے۔ نصفہ، اللہ اکبر، کتنا قیام کرنا ہے؟ فرمایا آدھی رات تک قیام کیجئے، او انقص منہ قلیلا، آپ کو اختیار ہے اگر آدھی رات سے کچھ کم بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ او زد علیہ، اگر آپ آدھی رات سے بھی زیادہ قیام چاہتے ہیں، آپ کو رب العالمین کہتا ہے ہم نے اختیار دیا ہے، لیکن یاد رکھیے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قیام مختصر ہو، درمیانہ ہو، اللہ اکبر، یا لمبا قیام ہو، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قرآن، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیجئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قرآن مجید دیجئے گا مجھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، سورہ نساء نکال، محبوب کی خدمت میں آئے، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سورہ نساء نکالے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رات کی عبادت دیکھ رہے گئے، محبوب کا سونا، محبوب کا جاگنا، ادھر محبوب کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے بستر پر کروٹیں بدلنا۔ حضرت پیارے پیغمبر کے صحابی نظر رکھے ہوئے گئے، کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، آج ہم بھی دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، دن بھر کے تھکے ہوئے، کام کاج، بزنس، تجارت، لین دین، جس کو اللہ نے جو اللہ اکبر جتنی وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنی اپنی بساط اور اپنی وسعتوں کے مطابق اللہ اکبر دنیا کمانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن پورے دن کی میری اور آپ کی ایک ہی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ صرف کمانا مقصود ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے معمولات کو میں اور آپ دیکھیں، عقل حیران ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن بھی سناتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ سے قرآن بھی سنتے تھے، اللہ اکبر، سوشل حوالے سے لوگوں کی معاونت، لوگوں کی مدد، لوگوں کے فیصلے، یہ سارے معاملات، پھر اللہ کے رسول جہادی مہم کے لیے لوگوں کو، مجاہدین کو تیار بھی کیا کرتے تھے۔ کتنے مواقع اللہ کے رسول کی زندگی میں آئے ہیں کہ پیغمبر کے کئی دن اور کئی راتیں، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے بھی روزے بھی رکھے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کی ہے، اور اللہ اکبر غزوات میں بھی اللہ کے رسول نے شرکت کی ہے۔ محبوب کی یہ مصروفیات تھی، اتنی مصروفیات، آپ کی ایک بیویاں ہیں سنبھالی نہیں جاتی، آپ کے 2-4 بچے ہیں آپ کے قابو میں نہیں آتے، اللہ کے رسول کی اولادیں بھی تھی، اللہ کے نبی کی بیویاں بھی تھی، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول جب رات آتی، رات کی تاریکیاں، صحابی نے کیا دیکھا؟ محبوب نے اپنے بستر کو چھوڑا، مصلی پر آ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہے کوئی مائی کا لال؟
رمضان آیا ہے میں نے اور آپ نے اس رمضان کی قدر نہیں کی، محبوب کی کیفیت اور حالت کو دیکھی ہے۔ اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ محبوب نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ بقرہ کتنی سپاروں پر مشتمل ہے؟ تقریباً لگ بھگ 2.5 سپاروں پر مشتمل۔ اگر آپ سے کہا جائے مولوی صاحب کو، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آج فضائل قرآن بیان ہوا ہے، بس آج آپ کھڑے ہو جائیں اور سورہ بقرہ آپ نے آج ہمیں تلاوت کر کے سنانی ہے، میرے خیال ایک ایک کر کے میری بھی خواہش ہوگی کہ یار آج میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ میرا بھی امتحان لینے کے لیے اگر آپ کہیں گے نا کھڑے ہو جاؤ، وہ ایمان نہیں ہے مجھ میں نہ آپ میں، اللہ جس کو توفیق عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنا بستر چھوڑا اور اللہ کے نبی اللہ اکبر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سورہ بقرہ کی تلاوت اللہ کے رسول نے شروع کر دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ میں نے تو ابھی اللہ اکبر ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا گئے، صحابی کہتا گئے اللہ کے رسول قیام میں مصروف گئے اور اللہ کے رسول ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام ہر آیت پر ٹھہرتے تھے اور اللہ اکبر پھر دوسری آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا، یہ انداز تھا اللہ کے رسول کی قرآن پڑھتے ہوئے، یہ کیفیت تھی۔ وہ صحابی کہتا گئے محبوب پڑھتے گئے تلاوت کرتے گئے یہاں تک کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو جاتا گئے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا سورہ بقرہ ختم ہو گئی، شاید اب اللہ کے رسول اپنی نماز اور اپنے قیام کا اختتام کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوتھے سپارے میں سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر چھٹے سپارے میں جا کے سورہ نساء ختم ہوتی ہے۔ محبوب پڑھتے گئے یہاں تک کہ سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اب تلاوت کا اختتام ہوگا، محبوب آرام کریں گے، دن بھر کے تھکے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی کی حالت غیر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا صحابی کہتا ہے پیغمبر نے سورہ نساء ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر سورہ آل عمران شروع کر دی، یہاں تک کہ آل عمران بھی ختم ہو جاتی ہے۔
آل عمران بھی ختم ہو گئی۔ یہ محبوب کا انداز تھا قرآن مجید کی تلاوت کا، اتنا محبت اور اتنا پیار کرتے تھے۔ اور یہ قیام، یہ معمول تھا اللہ کے رسول کائنات کے امام کا۔ یہ کوئی اس لیے نہیں تھا کہ صحابی آ گیا ہے، کوئی مرید آ گیا ہے، کوئی چاہنے والا آیا ہے تو اس کو پڑھ کے سنانا ہے۔ میری اور آپ کی تو کیفیت یہی ہوتی ہے نا، میں آپ سب اللہ کے مجرم ہیں، سب ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ جب کسی محفل کی رونق بننا ہوتا ہے ہم نے، تو ہم محفل کی رونق بننے کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو اپنی راتوں کی رونق بننا چاہیے، اپنی راتوں کو روشن کرنا چاہیے اللہ کے قرآن سے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی رسول نے قرآن مجید رات کی تاریکیوں میں پڑھا، اللہ اکبر، وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میرا جانور برابر میں کھڑا ہوا تھا، جب میں تلاوت کرتا تو اس جانور نے اچھلنا شروع کر دیا، چونکہ برابر میں میرا چھوٹا معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا ہے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں رسیاں نہ ٹوٹ جائیں، میرے جانور کی سواری کی، میرے بچے کو اپنے پیروں میں نہ رون دے۔ میں ڈر گیا، گھبرایا، میں نے تلاوت کو ختم کیا، میری نظر آسمان پر پڑی، کچھ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں، روشنیاں ہیں، اللہ اکبر، لیمپ ہے، جو روشنیاں میرے گھر کی طرف آ رہی تھی، میرے چھت کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے تلاوت کو ختم کیا تو وہ روشنیاں آسمان کی طرف واپس جاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اللہ کے رسول معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے صحابی تم نہیں جانتے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جاننا چاہتے ہیں یہ روشنیاں، یہ لیمپ، اللہ اکبر، یہ نور کیسا تھا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ آسمان کے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے، اگر تو تلاوت کو جاری رکھتا صبح کی روشنیاں اللہ اکبر ظاہر ہو جاتی، اور میں اپنے تمام صحابہ سے کہتا کہ دیکھو یہ آسمان کے فرشتے زمین پر آئے ہوئے ہیں اور میرے اس صحابی کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے معمولی لیا ہے ان واقعات کو، کیونکہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے اس کی سماعت کر لی ہے، اور اگر یہ واقعات کوئی ایک مرتبہ پھر اپنی تقریر اور اپنی گفتگو میں کرتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے یار پچھلے مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی یہ بیان کیا، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے، اور یہ شاید پچھلے سال بھی انہوں نے یہی بیان کیا تھا۔ میں اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ایمان کی تجدید کے لیے یہ واقعات دہرائے جاتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ ملتے جلتے واقعات ہیں، اور بار بار قرآن مجید کے اندر آیات کو دہرایا گیا۔ کس لیے رب نے دہرایا گیا؟ رب نے دہرایا ہے، کس لیے ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ کہ کسی طرح میرے دل و دماغ میں، میری گھٹیوں میں بیٹھ جائے اور میں بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں، میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بن جاؤں۔ آدھی رات تک اللہ کے رسول کائنات کے امام نے رمضان کے مہینے میں قیام کروایا، اور جب آدھی رات کا قیام کیا تو صحابی ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول آدھی رات، یہاں 45 منٹ کا قیام ہے، مسجدوں میں 40 منٹ میں اختتام ہوتا ہے، ہاں تو 8 ہے نا، اور وہاں پر کیفیت اور حالت جہاں پر 20 پڑھائی جاتی ہے۔ میں اتفاق ایک جگہ تکمیل قرآن میں گیا، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عطا فرمائی ہے، رفع الیدین میں نے دیکھا کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، سینے پر بھی ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ابھی بہت سی کمیاں تھی تو 23 رکعت کا انہوں نے 20 رکعت کا اہتمام کیا تھا۔ دعا کریں آئندہ سال جب میں جاؤں تو وہاں پر 8 رکعتیں مجھے ملیں، سنت کے مطابق وہاں پر، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ سنت کے مطابق وہاں پر قیام بھی مجھے ملے گا۔ جارا بھی اتنی تبدیلیاں لے کر آ گیا، سینے پر ہاتھ چلا گیا، رفع الیدین کر رہے ہیں، اللہ اکبر، دیگر جو بھی معاملات ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ رمضان کے اندر اللہ انہیں یہ توفیق خیر بھی عطا فرمائے گا کہ رمضان کے قیام بھی ان کے سنت کے مطابق ہوں گے۔ یقین ہے آپ نے بھی دعا کرنی، میں نے بھی دعا کرنی۔ میں نے سنی وہ 20 رکعتیں، حضرت بھی میرے ساتھ تھے، مولانا اسماعیل جوناگڑھی صاحب، اللہ اکبر، ہم تو اپنی 8 رکعت پڑھ کے پیچھے ہو گئے، کیونکہ ہم تو سنت اسی کو سمجھتے تھے۔ پھر وتر کے لیے مجھے انہوں نے آگے بڑھایا، بہرحال انہوں نے 20 پوری کی، اور یقینی طور پر جس انداز میں وہ تلاوت، بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، وہ معصوم بچہ تھا، بہت پیارا بچہ تھا، بڑے اچھے انداز میں اس نے تلاوت کی ہے، لیکن چونکہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں تھیں، اس دن مجھے پتہ لگا کہ یار 20 رکعتیں یہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ 20 کیوں پڑھتے ہیں؟
ٹھکا ٹھک نمٹ جاتی ہے۔ تراویح راحت سے ہے، اطمینان اور سکون کا نام ہے تراویح۔ مختصر سے وقت کے اندر ہماری 8 نہیں ہوتی، وہاں پر 20 اور 23 پوری ہو جاتی، اور اس کے اندر 2 اور 4 کے بعد جو وظائف ہیں نا وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب کے سب سلسلے۔ ہمارے یہاں تو ان ساری چیزوں سے بڑے دور رہتے ہیں نا، اللہ سے مانگنے میں ہم بہت دور ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کوٹا پورا ہو، کسی طرح کوٹا پورا ہو، جو تعداد ہے نا اس کو مکمل کیا جائے۔ مولوی صاحب بس کرو یار، تھکا دیا ہے آج آپ نے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا صحابی اللہ کے رسول کے پیچھے آدھی رات قیام کرنے کے بعد ابو ذر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اور دیگر صحابہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آ کر، اور یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے آدھی رات قیام کیا ہے، دل چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے اس قیام کو مزید لمبا کر دیں، مزید قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ مزہ اور سکون اور سرور آ رہا تھا، تسکین مل رہی تھی، دل یہ چاہتا تھا کہ آدھی رات آپ نے قیام کیا ہے، کاش کہ آپ پوری رات قرآن پڑھتے رہتے اور ہم صحابہ آپ سے تلاوت سنتے رہتے۔ اور صحابہ کوئی کرسیوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے میری طرح، میں مجبور، بہت معذرت کے ساتھ آپ حضرات اپنی مجبوری میں بیٹھے ہیں کرسیوں۔ نبی علیہ السلام آخر وقت میں بیٹھ کر قیام کیا اللہ کے رسول، آخری عمر میں علالت تھی، اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے رات کے قیام کو آخری عمر میں بھی نہیں چھوڑا، اور محبوب بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 20، 30 اور 40 آیات کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور پھر اللہ کے محبوب رکوع میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج کوئی ہے جو ایک رکعت میں 40 آیتیں پڑھے، 30 آیتیں؟ ہے کوئی کہ جی میں نے ہر رکعت کے اندر 30 اور 40 یہ تو محبوب نے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، اور جو بیٹھ کر اللہ کے محبوب تلاوت کر رہے تھے اس تلاوت کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم۔ نبی علیہ السلام سے صحابی کہتا ہے کاش کہ آپ تلاوت کرتے رہتے، ہم سنتے رہتے۔ اللہ اکبر، پوری رات گزر جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اللہ اکبر، اپنی بات نہیں کی اللہ کے رسول نے، ایک عام اعلان کیا، بشارت دی اللہ کے رسول نے، خوشیوں کو بکھیرا ہے، اللہ اکبر، عام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھی رات قیام کر کے تیری خواہش ہے، وہ بھی میرے پیچھے قیام تو نے کیا ہے، تیری خواہش یہ ہے کہ پوری رات تجھے میں کھڑا رکھتا اور قرآن سناتا رہتا، تو پھر بھی نہیں تھک رہا، اور یقینی اجر اور ثواب کے لیے تم کر رہے ہو نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی کسی امام کے پیچھے قیام رمضان ادا کرتا ہے، اس کا طول و عرض، اس کی لمبائی اور اس کے وقت کا اللہ اکبر میں پیغمبر علیہ السلام نے بیان نہیں کیا۔ وہ قیام آدھے گھنٹے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، وہ پونے گھنٹے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی شخص اگر کسی امام کے پیچھے قیام رمضان تراویح کی نماز مختصر سے وقت میں بھی پڑھ لیتا ہے، رب العالمین اسے پوری رات کا اجر عطا فرمائے گا، پوری رات۔ اسی لیے یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نیکیاں کرنے والے جلدی کر، اور بدیاں کرنے والے اب تو باز آ جا۔ کیوں؟ فرمایا ایاما معدودات، چل گنتی کے دن ہیں، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے یہ رمضان آ رہا ہے، آج بھی آیا ہے اور کل بھی قیامت تک رمضان آتا رہے گا، ایام معدودات۔ لیکن تیری زندگی میں جو یہ رمضان آیا ہے یہ چند گنتی کے دن ہے، زندگی بھر اللہ اکبر جب تک دنیا قائم ہے یہ رمضان آئے گا، لوگ فائدے اٹھاتے رہیں گے، لیکن پتہ نہیں یہ رمضان تیرا آخری رمضان ہو، اگلا رمضان تیری زندگی میں تجھے نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، ابھی فائدہ اٹھا لے۔ نماز آخری نماز سمجھ کر پڑھے۔